بنا رہے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر پوری کتاب بنے گی جس کے اوپر ٹیسٹنگ ہوا کرے گی. اب دیکھ لیں گے مطلب اگر بچے کو سمجھ نہیں آ رہا یا اس نے اس کو سمجھانا پڑ رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیسٹ بھی کیا جائے گا کہ اس نے واقعی میں سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. کیونکہ میرے خیال سے خالی عربک پڑھنا ایک بڑی زبردست بات ہے، مگر اگر ہمارے بچوں کو ساتھ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا زبردست چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کی گائیڈ لائن کیا ہے، میرے خیال سے اس سے بہتر چیز نہیں ہو. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے 1,00,000 ٹیچر کو، یہاں ہم قائد میں ہی بیٹھے ہیں، ڈی جی قائد بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 1,00,000 ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. اور اس 1,00,000 ٹیچر میں سے 64,000 ٹیچر وہ ہیں جو پہلے ہی MA عربک یا MA اسلامیات ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ اسٹیپ لیا جا رہا ہے تو اس کی پوری تیاری کی جائے اور پوری تیاری کے ساتھ اس کو کروایا جائے. اس کے لیے اگر جس طرح ہمارے آگے نئے ٹیچرز ہائر ہونے بھی جا رہے ہیں پنجاب اور اکراس پنجاب، اس میں بھی ہمیں ضرورت پڑی جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اور ٹیچرز اس کے لیے ہائر کر رہے ہیں. اس وقت میرے خیال سے ہم آخری 3rd لیول پہ پہنچ چکے ہیں ٹریننگ کی. کیوں ڈی جی قائد صاحب؟ ٹرانسلیشن والی بالکل. سو ہم اس کی 3rd لیول پہ ہیں اس وقت ٹریننگ کی. ٹریننگز بہت پہلے شروع ہو گئی تھی، جب ہم نے ایکٹ پاس کیا تھا اس کے بعد ہی ہم ٹریننگ شروع کر دی ہوئی تھی. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ایک زبردست کام کرنے ہم جا رہے ہیں جو کہ پہلے نہ کبھی کسی نے میرے خیال سے اس پہ سوچا بھی ہوگا تو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا، کیونکہ میرے خیال سے ہمارے بچوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے نہیں. اگلی چیز آپ مجھ سے چھٹیوں کا پوچھنا چاہیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ NCOC کی میٹنگ آج ہوئی ہے. اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے اس کے اوپر. اس میں ایک آپشن دی گئی ہے کہ پرابلم جو ہے وہ لاہور پنجاب کی، میں اگر آپ کو بتاؤں تو پرابلم لاہور تک ہے. اور لاہور کا میں اس میں یہ بتاؤں ایشو اس لیے زیادہ ہے بیکاز آف آبویسلی دا پاپولیشن کی وجہ سے ہے، پلس جہاں تک میرا نالج ہے یا ہماری ٹیم کا نالج ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نالج ہے اور ہیلتھ والوں کے ساتھ ہم بہت زیادہ اس پہ دونوں ڈپارٹمنٹ سائڈ بائی سائڈ کام کر رہے ہیں. جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ اسکولوں کے اندر نہیں ہے. اسکولوں میں تو ہم 85% سے اوپر جا چکے ہیں ویکسینیشن بچوں کی، اور 100% ٹیچرز کی ویکسینیشن پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں ہو چکی ہے. سو ویکسینیشن تو ایک زبردست لیول پہ جا رہی ہے جو ہم پنجاب میں کر رہے ہیں. مگر جو پرابلم ہے، جس طرح میں جس سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ جی ہمیں شادیوں سے کرونا ہو گیا، ہمیں کسی اور ایکٹیویٹی سے کرونا ہو گیا، ساری فیملیز کو ہو گیا. تو ہمیں سوشل ایکٹیویٹی پہ میرے خیال سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ سکولز میں تو ہم ماسک بھی مینڈیٹوری ہے، ماسک کے بغیر بچوں کا سکول میں آنا الاؤڈ نہیں ہے. دوسری چیز میرے خیال سے ویکسینیشن ہم نے ایک زبردست لیول پہ جا کے کی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. جو ریڈ کیمپین ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے اور بڑے شہروں میں اور باقی سب جگہوں پہ آئی تھنک وی ہیو ڈن اے ریئلی گڈ جاب. اور اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ انہوں نے زبردست کام کیا اس کے اوپر. اور اس لیے میرے خیال سے جو آپشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی ہیں. سو یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا اگلے 24 گھنٹے کے اندر آئے گا. جی جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں بچے ان کی سٹیگرڈ کلاسز 50% والی پہ، جی 50% ایک دن 50% دوسرے پہ. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ویکسینیشن ہے وہ ویکسینیشن کے بغیر بچے اب اسکولوں میں الاؤڈ نہیں ہیں. سو اس لیے آئی تھنک اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سیویئر کوئی سٹیپ بھی لیا جائے گا. باقی چیزوں کو ہمیں ذرا زیادہ کرٹیل کرنا پڑے گا اور آئی تھنک ہمیں ماسک کی طرف واپس جانا پڑے گا کہ ماسک مینڈیٹوری کیا جائے ہر جگہ پہ. سو اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو پلیز.
कोर्स आपको बता दूं, बिल्डिंग का सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा ग्राउंड चाहिए होता है, लाइब्रेरी चाहिए। आप समझते हैं कि आज के दौर में ये चीजें मुकम्मल है तो मत दिहाड़ी का डाली जानी चाहिए। आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि इसके लिए हमने एक ऐप बनाई जिसका नाम पेप्रिस है, ठीक है जी। वो प्राइवेट स्कूल्स को रजिस्टर करने के लिए आज तक कभी कोई ऐप बनी नहीं थी। प्राइवेट स्कूल को अब आप अपने स्कूल को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ना किसी को रिश्वत देने की जरूरत है, ना पैसे खिलाने की जरूरत है। आप अगर लवाजमात पूरे कर रहे हैं तो वो आप ऑनलाइन अपने स्कूल को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हमने इसीलिए किया था क्योंकि स्कूल्स की फाइलें दबी पड़ी रहती थी, कोई पूछता नहीं था, रिश्वतें लोग मांग रहे होते थे। तो हमारी ये कोशिश है और रहेगी क्योंकि एक नया सिस्टम ये हम लेकर आए। सो ऑब्वियसली इस सिस्टम्स के अंदर उनको पूरी तरह 100% इंप्लीमेंट एकदम नहीं हो जाता, मगर आप देखना इंशाअल्लाह ताला 22 के अंदर, क्योंकि फिर कोरोना का भी इतना इफेक्ट रहा, स्कूल खुले बंद हुए और कई स्कूल जो हैं कोरोना की वजह से बंद हो गए हमेशा के लिए। सो इसलिए आप देखना इंशाअल्लाह ताला 22 के अंदर इस चीज को पूरी तरह 100% इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए मेरी अपनी राय हमेशा आपको पता है क्या रही है कि स्कूल खोलने की रही है, क्योंकि आई थिंक सब चीजें बंद हो जाएं तो फिर स्कूलों के पास जाना चाहिए। जितना हमारे बच्चों का नुकसान पिछले 2 साल में हो चुका है, आपको पता है कि वो रिकवर करते करते हमें कुछ साल लग जाएंगे। मेरे ख्याल से जब तक सब कुछ बंद ना हो जाए तब तक मेरे ख्याल से स्कूलों पे नहीं आना चाहिए। और इस तरह तभी आज एनसीओसी की मीटिंग में भी बड़ा ये प्लेजेंट माहौल था कि सब स्कूलों की तरफ सबसे आखिर में आ रहे हैं, क्योंकि 2 चीजें, एक कि कितना लॉस हो चुका है बच्चों का, और दूसरा कि वैक्सीनेशन कितनी जबरदस्त हुई है पंजाब के अंदर। सो इसलिए मेरे ख्याल से सब स्कूल को बंद करने की तरफ मेरे ख्याल से बात भी नहीं हो रही थी स्कूल बंद करने की तरफ। मैं आपको ये बताऊं कि ये लेटली शुरू हुआ है, ये पहले नहीं होता था इस तरह, ठीक है जी। ये लेटली शुरू हुआ है और मैं आपकी बात से बिल्कुल कुछ लेवल तक एग्री करता हूं, क्योंकि वो टेम्परेचर्स का आपको पता नहीं होता। अब जनवरी के एंड में अगर इतनी ही ठंड हुई तो फिर हम, इसका मतलब ये तो नहीं कि स्कूल अब दोबारा बंद करते हैं। एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक कैलेंडर बन जाता है जब, तो उसको जो डिस्टर्ब करना है ना बारी बारी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने पता है कि इतना सिलेबस इस टाइम में पढ़ाना है, इतना सिलेबस इस टाइम में पढ़ाना है, इस टाइम पे एग्जाम है। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको मूव कर सकें। मगर मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि हमें कैलेंडर को थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर नीचे करना पड़ेगा। पहले बाकी चीजें बंद हो गई, बंद हो, लेकिन यहाँ पर होता हर बार ये है कि स्कूल जो है वो एंड पे जाके बंद करने की बजाय पहले किए जाते हैं और बाकी निज़ाम जो है वो चलता रहता है। तो क्या वजह है कि इस चीज़ पर जो है वो अमल दरामद नहीं होता, आप इस पर जोर देते हैं। दूसरा एक सवाल ये है कि पुराने ममालिक के अंदर ओमिक्रॉन फैल चुका था, माहिरीन ये कह रहे थे कि इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात की जाए, लेकिन उसके बावजूद हमने ये दावे भी किए कि हमने इक़दामात करनी है, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन जो है वो फैल चुका है, स्पेशली लाहौर के अंदर इससे बहुत केसेस है। तो क्या आप समझते हैं कि उनकी नाकामी थी कि हमें पता होने के बावजूद कि हम इसका कंट्रोल नहीं कर सकते? देखिए आपके पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं कि ऐसे होता रहा है कि स्कूल्स, क्योंकि स्कूल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जब आप मेजर एक्टिविटी, जो कि नंबर 1 एक्टिविटी वो स्कूल्स की है, जहां पे पंजाब के अंदर 1.25 करोड़ 2 करोड़ बच्चे स्कूलों के, क्योंकि वो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी इसलिए उसको पहले बंद करना पड़ा, क्योंकि सीरियसनेस बहुत ज़्यादा थी, वैक्सीनेशन उतनी नहीं थी। मगर आपको मैं जिस तरह बता रहा हूं कि आप आज की अगर एग्जाम्पल लेना, जो मीटिंग हुई है अभी सुबह, स्कूल वॉज द लास्ट थिंग, कि स्कूल को बंद करने की किसी ने बात ही नहीं की, बंद करने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे वैक्सीनेटेड हैं तो वो 100% क्लासेस चलती रहेंगी। जो 12 से नीचे बच्चे हैं, 12 साल की उम्र से नीचे बच्चे हैं, उनमें वैक्सीनेशन नहीं है तो उनको शायद स्टैगर कर दिया जाए, मगर जो वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लासेस चलती रहेंगी। सो ये पहली दफा हुआ है और इसमें 2 वजह थी। नंबर 1, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और वैक्सीनेशन कम थी। अब वो दोनों चीजें जो हैं, वैक्सीनेशन इतनी हुकूमत ने बढ़ा दी है और 250 अरब रुपए की वैक्सीनेशन हुकूमत ने लगाई है।
سو حکومت نے جتنا زبردست چلایا میرے خیال سے جس طرح ہماری حکومت نے ویکسینیشن اور کرونا کو سنبھالا میرے خیال سے دنیا اس کی گواہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کون سا بتا اومیکرون کا دیکھیں اومیکرون تو آنا ہی آنا تھا. آئی مین یہ نہیں آپ کبھی بھی کون سا ملک ہے جہاں پہ نہیں ہے اس وقت. سو اس لیے بالکل ہم پریپیئرڈ ہیں. آپ کو اس وقت پتہ لگ رہا ہے کیونکہ ویکسینیشن اتنی ہوئی کہ آپ دیکھیں جو اس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں وہ والے ایفیکٹس نہیں ہیں جس طرح پہلے یا دوسرے یا تیسرے اسٹرین کے آئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلس پہ اس طرح پریشر نہیں جس طرح پہلے تھا کیونکہ ویکسینیشن لوگوں کی گئی. ویکسینیشن کا یہ فائدہ ہوا کہ جو ایفیکٹس ہیں وہ کم ہیں. سو اس لیے آنا تو تھا. دیکھیں آپ اس چیز سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم بالکل لاک کر کے ملک کو بیٹھ جائیں کہ کوئی اندر باہر نہیں جائے گا یا کچھ ہوگا نہیں. جو اس طرح کے اسٹرینس ہیں وہ تو آئیں گے. صرف ویکسینیشن سے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. دیٹ از دی اونلی تھنگ. دیکھیں مجھے اس طرح کی کوئی سٹوری کا پتہ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ میڈیا پہ اس لیے نہیں آتا جب تک ضروری بات نہ کرنی ہو کوئی ضروری چیز نہ ہو. جس طرح جس چیز پہ آج میں نے بات کیا میرے خیال سے اس سے زیادہ ضروری چیز تھی کوئی نہیں. اور پلس ہم فوکس کر رہے ہیں اسکولوں کے اوپر. ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جو چیزیں پچھلے 2 سال میں جتنا نقصان ہوا ہے اس کو میک اپ کیا جائے اور کس طرح کیا جائے اور اگر خدا نہ خواستہ آگے اور پرابلمز آتی ہیں تو اس کے ساتھ کس طرح ڈیل ہم نے کرنا ہے. سو اس لیے عوامی ایشو جو ہے جو آپ مری کا جس طرح کہہ رہے ہیں مری کا بڑا افسوسناک حادثہ ہوا ہے یہ. اور دیکھیں اس میں ملٹیپل ایشوز تھے اور وہ ملٹیپل ایشوز گورنمنٹ اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ہیوج تھنگ یہ جو مری والا ہوا ہے اور اللہ نہ کرے دوبارہ کبھی ایسی چیز ہو. حکومت کی تو یہ پوری کوشش ہے کہ دوبارہ کبھی ایسی چیز نہ ہو. سر ایک یکساں ثابت تعلیم کے حوالے سے ہے یہ بتا دیں کہ بہت سے لوگ شاید علم ہیں کہ کیا آپ نے بھی آپشن دی ہے اسکولوں کو کہ وہ اپنی کتابیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو صورت حال ہے 5-6 ہزار روپے مانگے جا رہے ہیں کہ ہماری کتابیں جو ہے لگائی جائیں. جو گورنمنٹ نے کہا ہے وہ ہم نے نہیں پڑھانی ہے اس سے ملتی جلتی ہے. تو یہ اس پر تھوڑا سا کوئی پنجاب میں اس طرح کی آپشن نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں اس طرح کا کوئی آپشن نہیں ہے. ہم ایگزیکٹلی اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کو شروع کیا تھا. آج بھی انہی رولز اور اسی پروسیجرز پہ ہم چل رہے ہیں. ہم نے کسی کو کوئی آپشن نہیں دی. اگر کوئی ایکسٹرا پڑھانا چاہتا ہے تو وہ SRM کی شکل میں ہم نے جو پہلے بھی کہا تھا سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل کی شکل میں وہ ایکسٹرا پڑھا سکتے ہیں بالکل. کیونکہ دیکھیں ایک پرائیویٹ اسکول اگر 10,000 لے رہا ہے فیس اور ایک 50,000 روپیہ فیس لے رہا ہے تو اس نے اپنی 50,000 روپے والی فیس کو جسٹیفائی تو کرنا ہے نا. تو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ SRM ایک کیا ہماری طرف سے 10 SRM پڑھائے مگر بکس جو ہیں وہ ہماری. لیکن جو سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی پڑھائی جائیں گی سر. صحیح سر جو سرکاری اسکولوں میں بکس پڑھائی جا رہی ہیں وہ اس کا نفاذ نہیں ہے اسکولوں میں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بکس خریدیں اور اس کو جو ہے نا وہ بچے نہیں ایسا کوئی نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. سر لیکن بہت جگہوں پہ یہ چیز تو چل رہی ہے کہ اس چیز کو آپ سپلیمنٹری سلیبس کا نام دے رہے ہیں. وہ سپلیمنٹری سلیبس کے اوپر والدین کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو سنگل نیشنل کریکولم کے تحت جو حکومت نے کتابیں جاری کی وہ تو علیحدہ اپنی جگہ کے اوپر ہے وہ آپ لیں گے ہی لیں گے وہ ہم پڑھائیں گے ہی پڑھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 10-12 ہزار کا یہ کورس بھی لیں ہم نے یہ کورس جو ہے یہ بھی پڑھانا ہے. دو پیرالل کورسز چل رہے ہیں اسٹاک. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں بک جو ہے ٹیکسٹ بک وہ ایک الگ چیز ہے اور SRM وہ ہر اسکول میں ہمیشہ سے زیادہ ہوتی ہے. وہ سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے وہ کہیں پہ بھی چینج نہیں ہے. وہ وہی ہے جو ہم لے کر آئے تھے وہی ٹیکسٹ بک پڑھائی جا رہی ہے. جو سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل ہے وہ obviously وہ ایک پتلی سی کتاب ہوتی ہے جو آپ ایز اے سپلیمنٹری کہیں پہ بھی کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. اب آپ ہر چیز سے تو روک نہیں سکتے نا سب کو. آپ ایک چیز کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی ایکسٹرا پڑھانا چاہ رہا ہے تو میں ان کو روک تو نہیں سکتا کہ جی آپ ایکسٹرا نہ پڑھائیں. یہ تو ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا. یہ تو آپ اگر کوئی ایکسٹرا پڑھانا چاہتا ہے اور وہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں. میرے پاس پیرنٹس بھی آئے اسی بات پہ. انہوں نے کہا جی اگر ہمارے بچے ایکسٹرا پڑھنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل
ایکسٹرا جو پڑھنا چاہ رہا ہے پڑھائیں ضرور, جو ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے کہ نہیں جی بس اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھا سکتے, سو دیٹس ناٹ پاسبل. سر آپ وزٹ کریں, آپ کو تھوڑا سا پتا چلے کہ کس طرح سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی بکس ہے لیکن یہ ہم نے خود تیار کروائی ہے, یہ نام دیکھ کر آپ مجھے ضرور آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں اور میں اس کا آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ مائی سیلف. آپ کو میرا پتا ہے کہ آپ وزٹ, یا آپ کو پتا ہے میں کہ وزٹ سارے پنجاب میں کرتا رہتا ہوں, سو اس لیے دیٹس وائی. جی اس کے علاوہ بتائیں 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 بتائیں. ڈاکٹر جو اگلا 8ویں 6 سے 8ویں ہے اس کے لیے جو نصاب تیار ہو چکا ہے کب تک اس کی تیاری مکمل ہو جائے گی, کیونکہ اب 6 سے 8ویں کی باری ہے پہلے. جی میں آپ کو اس پہ بتا دوں, اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی نوٹیفائڈ کریکولم فیڈرل کی طرف سے آئے گا, اور پھر ہم اس کو پہلے ہماری کیبنٹ پاس کرے گی, پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ سارا پہلے دیکھے گا, اور پھر کیبنٹ پاس کرے گی, اور پھر اس پہ بکس بنیں گی, اور پھر اس کو انشاءاللہ تعالی اس اگست میں امپلیمنٹ کروایا جائے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو. ایک چیز آپ کے بتا دیجیے گا کہ اساتذہ کی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کمی کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ کتنے جو اساتذہ ہیں اس ٹائم پہ اسکول ایجوکیشن کے پاس کم ہے, کتنی بھرتیاں جو ہے وہ مزید کی جانی ہے اساتذہ کی, اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں کمی ہے بالکل, 32 سے 33 ہزار اس وقت ہم نے سمری اس کی چلائی ہے. میرے خیال سے ہم رائٹ اوے اگلے 60 ڈیز کے اندر یہ ایڈ نکل آئے گا, تاکہ سب کو یہ پتہ لگ جائے کہ 15 سے 16 ہزار ٹیچرز کو ہم فوراً کریں گے اسکولز کے اندر. ان کا جو بھی پروسیجر ہے وہ سارا طے ہو رہا ہے اس وقت, اور پھر آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ اس سال کے اندر جتنی میکسیمم ہم ویکنسیز ہیں ان کو پورا کریں. اور پہلا سٹیپ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگلے 30 to 60 ڈیز کے اندر انشاءاللہ تعالی پہلا ایڈ چلا جائے گا. یہ آپ نے تھوڑا چانس چینج نہیں کیا, پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ صرف ہم نے عارضی ٹیچر رکھے ہیں, اس سے جو مستقل رکھنے سے پینشن کا بوجھ ہے وہ بوجھ پر حکومت کو پڑتا ہے, تو آپ سے مستقل ٹیچر نہیں, میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں ویکنسیز جو ہیں وہ ویکنسیز ہیں, ان کو تو ہم نے فل کرنا ہے نا. جو ہم نے ایکسٹرا ٹیچرز رکھے تھے, ایس ٹی آئیز رکھے تھے, وہ عارضی ہیں, وہ ہم نے اس میں نہیں. یہ جو ویکنسیز ہیں یہ شروع کی ہیں, یہ وہ والی نہیں کہ ہم کوئی نئی جگہ ان کے لیے بنا رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو پہلی ویکنٹ سیٹس ہیں ٹیچرز کی, اور ان کی پہلے سارے پیسے سب چیزیں ان کے پہلے ان پلیس ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیمپری ٹیچرز کی, وہ ہم نے ہائر کیے ہیں, وہ ہم نے ٹرائبل ایریاز میں بھی ہائر کیے ہیں, سب جگہ ہائر کر رہے ہیں, جو کہ صرف کانٹریکٹس کے اوپر ہوں گے, پرماننٹ نہیں ہوں گے. ہاں ادھر سے تو سوال آنا تھا, مجھے پتا ہے, دیر سے آئے ہو. اچھا 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 دیکھیں میرے خیال سے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم تقریباً آن لائن کر چکے ہیں. میں آپ کو پہلی دفعہ بتاؤں, جو آپ نے بھی بتایا, اس سے مجھے ایک اور چیز, ہم نے جو اے سی آر کی ہے, یہ ذرا نمبر سن لیں آپ. صرف اے سی آر ہم نے آن لائن کی نا پہلی دفعہ اس سال, 3,40,000 لوگ اپنی اے سی آر جمع کروا چکے ہیں آن لائن, پہلی دفعہ. کبھی سوچا بھی کسی نے نہیں تھا. اور میرے خیال سے 15 سے 20,000 لوگ, 30,000 لوگ رہ گئے, ان کے لیے ہم تھوڑی سی ایکسٹینشن دے رہے ہیں. مگر پہلی دفعہ یہ ہوا. آپ دیکھنا کہ یہ لیو انکیشمنٹ کا بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح آپ دیکھنا, یہ سارے سسٹمز جو ہے نا, جب یہ ایک دفعہ چل پڑے, جس طرح میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, جس طرح ہیلتھ کارڈ کا لوگوں کو تب پتہ لگے گا جب وہ یوز کر چکے ہوں گے. آپ کسی کو ہیلتھ کارڈ پکڑا دو, اس کو کوئی پتہ نہیں سمجھ آتا, وہ کہتا ٹھیک ہے ہاں جی دے دیا, بڑی مہربانی. مگر جب اس کی فیملی گزرے گی نا, آج سے 1 سال کے بعد آپ کو پتہ لگے گا ہیلتھ کارڈ کا کیا فائدہ ہوا ہے, یہ اے سی آر کا کیا فائدہ ہوا ہے. جس طرح اب لوگوں کو سمجھ آتی ہے ٹرانسفر کی, جو ہم نے 2 سال پہلے کی, اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے. مجھے جن لوگوں نے آ کے مجھے کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں آنا نہیں پڑا, کرنا نہیں پڑا, خود ہی ہو گئی, میرٹ پہ ہو گئی, اس کا پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا. سو یہ چیزیں ہو جائیں گی, آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی. مگر میں اے سی آر کی وجہ سے اتنا خوش ہوں اس دفعہ کہ 90% لوگوں نے اپنی اے سی آر آن لائن جمع کروائی. اور اس کا فائدہ کیا ہے, 2 آفیسرز ہیں, اگر لیٹس سے ایک کے پاس جانا ہے, پھر بی کے پاس جانا ہے. اگر اے آفیسر نے اے سی آر کو نہ آگے چلایا نا, کہ رشوت کا انتظار کرتا رہا,
کہ پیسے دے گا تو پھر ٹیچر پیسے دے گا پھر میں آگے چلاؤں گا، وہ 7 دن کے بعد آٹومیٹکلی موو کر جائے گی دوسرے آفیسر کے پاس اور آفیسر ایک ہی رپورٹ ہو جائے گی. سو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو رشوت کھلانے کی ضرورت نہیں، اس کو 1 ہفتہ انتظار کرنے کی ضرورت ہے صرف. سو دیٹ از آئی مین ایسے سسٹمز ان شاء اللہ تعالیٰ لے کر یہ ان پلیس ہو جائیں گے کہ آپ دیکھنا جتنی جلدی آئے اتنی جلدی جیل میں ڈالیں گے. سو اس لیے مگر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں اور میں سب جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ایک میسج ضرور دینا چاہتا ہوں اور یہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہر دفعہ یہ میسج دوں گا کہ جو چیزیں جو آسانیاں ہم ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں نا اور جو ہم نے کی ہیں اور جو ہم نے آگے بھی کرنی ہے، اگر کبھی بھی کوئی اس کو بدلنے کی کوشش کرے نا تو اس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ یہ آپ کی آسانی ہے، یہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ کی زندگی کو آسان بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ وہ کریں جس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے. سو میرا ٹیچر سے یہ ہوگا کہ کبھی بھی جو سسٹمز ہم اس وقت جگہ پہ آپ کے لیے لگا رہے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہو رہی ہے، کبھی بھی ان کو کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے، چینج کرنے کی کوشش کرے، ان کو تھوڑا سا بھی اوپر نیچے کرے، آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے. بہت شکریہ. میں کہیں نہیں جا رہا، میں صرف ایک میسج دے رہا ہوں ٹیچرز کو کہ کبھی بھی کوئی چھیڑے، میں بھی اگر میں بھی ان کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کروں گا تو میرے خلاف بھی آواز ضرور اٹھائیں. نہیں بالکل بھی نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جتنا لوگ انتظار کرتے ہیں نا کہ پبلک اسکول کے ٹیچر کی جاب کا، میرے خیال سے پرائیویٹ اسکول میں تو کچھ بھی پیسے نہیں دیے جاتے. بڑے لمیٹڈ پرائیویٹ اسکول ہیں جو کہ کوئی اچھی پے کر رہے ہوں گے. جتنی اچھی پے پبلک اسکول کے ٹیچر کی ہے میرے خیال سے پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر اس کے قریب بھی نہیں ہے اگر آپ نمبرز پہ جائیں، کیونکہ گنتی کے پرائیویٹ اسکول کوئی اچھی پے کر رہے ہوں گے. میجورٹی پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اتنا اچھا پے نہیں کر رہا جتنا پبلک اسکول کا ٹیچر اچھا پے ہو رہا ہے. جی جی بالکل، وزیر اعلیٰ زبردست کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.